بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اظہر بشیر ہمیشہ کی طرح آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. آج ہم نے زحمت دی ہے مسز ولید کو کہ وہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ ان دوست احباب نے گھروں میں ایک دو پودے لگائے ہوتے ہیں, سٹرس کے لگائے ہوتے ہیں, تو ان میں چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. تو چلے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو سٹرس ہے اس کو پتے پیلے ہونے شروع ہو گئے ہیں, پھل لگتا ہے اور گرنا شروع ہو جاتا ہے, چھوٹا چھوٹا پھل گرنا شروع ہو جاتا ہے, اس کے متعلق پوچھتے ہیں اس کو کیا ڈیزیز ہے اور اس کی جو پریونٹیو میجرز کیا ہونے چاہیے, وہ ان سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. ہاں جی, سٹرس کے بھی ہم نے دیکھے ہیں, اور بھی بہت سارے پھلوں کے بہت سارے شوقین مزاج لوگ ہوتے ہیں, اپنے گھروں میں لگاتے ہیں. ایک تو خوبصورتی کے لیے بھی لگاتے ہیں, اور دوسرا ان کو یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو ہے نا وہ پھل بھی اس سے حاصل کر سکیں. تو اس کے لیے جو ہے نا وہ ہم دیکھیں گے کہ اس پودے میں آپ دیکھیں ذرا اس کو اوپر سے نیچے تک آپ دکھائیں. تو پہلے تو آپ اس پودے میں آبزرو کر رہے ہوں گے, ایک تو یہ ہوتی ہیں یہ ہلکے سبز رنگ کی جو ہے نا, ہلکے سبز رنگ کے یہ پتے ہوتے ہیں, ان کو ہم واٹر شوٹس کہتے ہیں. یہ واٹر شوٹس ہوتے ہیں, ان کو واٹر شوٹس کہتے ہیں. اس کو جو ہے نا آپ نے ایسے پلگ کر دینا ہوتا ہے. یہ اس کا جو ہے پودے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, یہ آپ کو پھل نہیں دے گا. یہ کیا کرے گا کہ آپ کے جو پودا ہے اس سے جو غذا آپ پودے کو دے رہے ہیں نا وہ یہ زیادہ یہ جو ہوتی ہیں نا یہ زیادہ اچھے طریقے سے وہ غذا لے لیتی ہیں اور یہ زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں, اور جو غذا آپ کے پودے کو چاہیے ہوتی ہے وہ اس کو نہیں مل پاتی. جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس پورے پودے میں کہ یہ جو والی ہے نا ہلکے سبز رنگ والی ہیں, یہ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ اوپر ہے, زیادہ اوپر ہے. وہ اسی لیے ہیں کیونکہ یہ جو ہے نا زیادہ خوراک ابزارو کر لیتی ہیں اور یہ زیادہ بڑی ہو جاتی ہے. تو ان کو آپ نے جو ہے نا اپنے پودے میں دیکھتے رہنا ہے کہ اگر یہ جہاں کہیں بھی آپ کو نظر آئے اس کو آپ نے یوں کر کے اتار دینا ہے. اس کو اتارنے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا پودا جو ہے نا وہ چھوٹا رہ جائے گا یا جو, اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. اس کو آپ نے اتار دینا ہے. یہ صرف آپ کے پودے کے لیے نقصان دہ چیز ہوتی ہے. ایک چیز تو آپ نے یہ لازمی کرنی ہوتی ہے. دوسرا یہ بس آپ نے یہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن لکھنی ہے کہ یہ جو زیادہ تیز سبز رنگ کے پتے ہوتے ہیں نا یہ اس کے اصل پتے ہوتے ہیں سٹرس کے. جو بھی آپ نے لگایا, لیمو لگایا ہے, مالٹا لگایا ہے, جو بھی کینو جو بھی ہے, اس طرح کے جو ہے نا زیادہ تیز سبز رنگ والے جو ہوتے ہیں یہ اس کے اصلی پودے ہوتے ہیں. باقی سب جو ہے وہ آپ نے اس میں بھی, اس پودے میں بھی آپ دیکھیں گے کافی سارے ہیں. اور یہ جو واٹر شوٹ ہوتی ہے نا, اس کی جو سٹیم ہوتی ہے, یہ جو اس کی سٹیم ہوتی ہے نا یہ بھی تکونی سی ہوتی ہے. باقی آپ دیکھیں کہ یہ اس کو ذرا اگر آپ کلوز کر کے دکھائیں کہ یہ گول ہوتی ہے. اس کا جو تنا ہوتا ہے نا, جو اس کی شاخیں ساری ہیں وہ ایسے گول سی ہوں گی. لیکن یہ جو واٹر شوٹ والی ہوگی, جیسے یہ ادھر ہم واٹر شوٹ کی کوئی دیکھ لیتے ہیں, یہ والی جیسے دیکھ لیں, یہ دیکھیں اب یہ تھوڑی سی نا ایسے تکونی سی ہوتی ہے. یہ ایسے دیکھیں تھوڑی سی پریسڈ سی اور تھوڑی سی ایسے تکون سی اس کی بنی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ والی تھوڑی تکونی سی ہوتی ہیں. یہ بھی اس کی ایک نشانی ہے کہ یہ واٹر شوٹ ہوتی ہے. تو آپ اس پورے برانچ کو ہی جو ہے نا آپ توڑ سکتے ہیں. ایک چیز تو یہ آپ نے تو لازمی کرنی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے اگر آپ دکھائیں تو بالکل اس کی جو سٹیم ہے اس میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو تنا ہوتا ہے نا اس کا, جہاں سے یہ تنا شروع ہو رہا ہے, اس تنے کے ارد گرد آپ نے مٹی چڑھانی ہوتی ہے. اس کے ارد گرد لازمی مٹی چڑھا کے رکھیں تاکہ اس پودے کے اوپر کوئی بیماریاں نہ آئیں. کیونکہ پودے بتاتے خود تو پودے میں کوئی بیماری نہیں ہوتی, یا اس کو مٹی سے لگتی ہے یا جو ہم پانی اس کو لگا رہے ہیں اس سے بیماری لگتی ہے. تو آپ نے اس تنے میں مٹی چڑھا کے رکھی تاکہ جب پانی لگے تو جو جیسے آپ نے یہ سرکل سا بنایا ہوا ہے نا, اس کو ہم دور کہتے ہیں عام لوکل زبان میں. اس دور کے اندر ہی آپ نے پانی ڈالنا ہے, اور تنے پہ مٹی چڑھی ہوئی ہوگی تو تنے کو پانی نہیں لگے گا. یہاں سے ہی پانی نیچے, اس کی جڑیں جو ہے نا وہ یوں پھیلتی ہیں, چوڑائی کے رخ پھیلتی ہیں, زیادہ نیچے کو ڈیپ نہیں جاتی, وہ چوڑائی کے رخ جاتی ہیں. تو وہ سائڈوں سے جو ہے نا جڑیں اپنا پانی ابزارب کر لیں گی اور تنے کو پانی نہیں لگے گا. اس طرح یہ پودا آپ کا بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتا ہے. تو میڈم آپ سے یہ پوچھنا ہے, یہ ہمارے پودا ہے اس کے ساتھ کافی سارا پھل لگا ہوا تھا, تو ایستا یہ گرنا شروع ہو گیا ہے. میں نے ایک پلیٹ میں ڈالا ہے جی, تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جی. یہ دیکھیں جی, یہ اتنا چھوٹے سائز کا بنتا ہے, اس کے بعد یہ نا گرنا شروع ہو جاتا ہے, پیلا ہو کے جو اس کی ٹپ ہے نا وہاں سے پیلا ہوتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے. یہ ہمیں بتائیں یہ کیا وجہ ہے؟ اچھا, ویسے تو پودے میں کبھی ہوتا ہے کہ بیماری بھی آ جاتی ہے, تو بھی اس طرح کا کوئی کسی وائرس کا اٹیک ہو جاتا ہے یا کسی ایسی فنگس کا اٹیک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. لیکن بظاہر آپ کا جو پودا ہے اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کوئی بیماری نہیں ہے,
کوئی اس طرح کی نہیں ہے. تو اس میں جو یہ والی جو چیز ہے جیسا یہ اس کی ٹپ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس طرح سے کہ یہ یلو ہو جاتی ہے اور پھر یہ پودا گر جاتا ہے, پھل گر جاتا ہے اس کا. تو یہ جو ہے نا یہ زیادہ تر اس میں اس خوراک کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس کو پودے کے لیے جو ہے نا ہر پودے کے لیے ایک تو جو دوسری آپ دوسری جو گوبر والی کھادیں ہیں وہ تو آپ ڈالتے ہی ہیں لازمی. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ بس گوبر والی کھاد ڈال دیتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہ بھی نہیں ڈالتے ہیں. سالہ سال بس پودے کو سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے لگا دیا ہے تو اب اس نے خود ہی بڑے ہونا ہے اور خود ہی ہمیں پھل دینا ہے. تو جب تک آپ اس کو پودے کو خوراک نہیں دیں گے تو وہ اپنے آپ کو پھل نہیں دے گا. اس لیے پودے کی خوراک بہت ضروری ہے. بے شک ہم کہتے ہیں کہ ہم آرگینک طریقے سے لگائیں. اب سبزیوں میں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ فارم یارڈ مینیور, یہ جو گھر کی کھاد ہم بناتے ہیں جو گلے سڑے چھلکے اور ان سے بناتے ہیں, سبزیوں کی حد تک وہ چیزیں ٹھیک رہتی ہیں, کمپوسٹ ہوتی ہے جی. تو وہ سبزیوں کے لیے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جب یہ جو فروٹنگ پلانٹس ہوتے ہیں ان کو کھادیں چاہیے ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے پورا درخت بننا ہوتا ہے. تو درخت بننا ہے, پھر اس کے بعد شاخیں نکلنی ہے, پھر اس پہ پھل لگنا ہے, تو اس کو زیادہ ظاہر ہے اس حساب سے زیادہ خوراک چاہیے ہوتی ہے. تو اس کو آپ جو فارم یارڈ مینیور کے علاوہ ساتھ ساتھ آپ نے جو کیمیائی کھادیں ہیں جس میں نائٹروجنی کھادیں ہوتی ہیں, فاسفورس کی کھادیں ہوتی ہیں اور پوٹاش ہوتا ہے, وہ لازمی پودے کو چاہیے ہوتا ہے. اور اگر آپ کے اس طرح سے یہ والے کیسز آ جائے کہ جس طرح سے یہ یلوئنگ ہو رہی ہے, یہ میں آپ کے پتوں پہ بھی دیکھ رہی تھی, جیسے آپ یہ دیکھیں یہ پتا اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے یلو سے ہو رہے ہیں. تو یہ جو یلوئنگ یہ جو ساری ہو رہی ہے نا, یہ یلوئنگ بھی اس چیز کی نشاندہی ہے کہ اس کو جو ہے خوراک کی کمی ہے. ایک تو آپ اس میں جو ہے نا وہ دوسری کھادیں کیمیائی کھادیں جو ہیں وہ ساری بھی ڈالیں, اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ زنک اور بوران جو ہے نا وہ مائکرو نیوٹرنٹس ہوتے ہیں جو بہت تھوڑی تعداد میں پودے کو چاہیے ہوتے ہیں, لیکن وہ چاہیے لازمی ہوتے ہیں, وہ لازمی چاہیے ہوتے ہیں. اگر وہ نہیں دیں گے وہ پودے کی مدد کرتے ہیں کہ پودا جو ہے نا وہ زمین سے اپنی خوراک جو بھی آپ اسے کھادیں ڈال رہے ہیں نا وہ کھادیں پودا لے سکے. تو اس لیے زنک اور بوران اس لیے ضروری ہوتے ہیں. اگر زنک اور بوران کی کمی ہے, آپ اس سے نیچے جتنی مرضی کھادیں ڈال رہے ہیں, پودا وہ کھاد نہیں لے پا رہا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کھاد کا. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کھادیں بھی ڈالتے ہیں پھر بھی جو ہے نا وہ اس پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا, تو وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا. تو اس میں زنک اور بوران بہت منیمم سی کوانٹٹی میں ہمیں چاہیے ہوتا ہے. 100 گرام آپ ڈال دیں ایک پودے کو, بہت تھوڑا سا چاہیے ہوتا ہے. 100 گرام آپ زنک اور بوران اس میں ڈالیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نائٹروجنی کھادیں, کیونکہ یہ آپ کا ایک پودا ہے تو آپ جو ہے وہ تھوڑی پرسنٹیج میں جو ہے وہ یہ اس کو جس میں ہمارے پاس DAP بھی آپ ڈال سکتے ہیں, یوریا بھی ڈال سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ نائٹروفاس وغیرہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں. تو یہ تھوڑی کوانٹٹی میں اس کو دیں تو ہوپ فلی آپ کا پودا جو ہے نا وہ پھل صحیح دینا شروع کر دیں. گھروں میں ہم ایک پودے کے لیے کتنی DAP, کتنی پوٹاشیم, کتنی نائٹروجن, یوریا وغیرہ دے سکتے ہیں؟ وہ نہ ہو کہ ہم زیادہ دے دیں اور پودا جل جائے. نہیں زیادہ تو آپ بالکل نہیں اس کو دیں گے. وہ آپ نے جو ہے نا پودے کے حساب سے, اب جیسے آپ کا یہ ہے تو آپ اس کو ہاف kg جو ہے وہ ½ kg DAP ڈال دیں, ½ kg نائٹروفاس ڈال دیں, اور یوریا جو ہے وہ تھوڑی سی آپ فیزز میں ڈال دیں. جیسے تھوڑی سی ½ kg سے بھی کم آپ کہہ لیں 500 گرام ایک دفعہ ڈال دی, 500 گرام سے کم ایک دفعہ ڈال دی, پھر اس کے بعد دوسری دفعہ ڈال, اس کو 2-3 سٹیپس میں ڈال دیں. لیکن یہ جو ہے وہ اس کا ٹائم ہوتا ہے کہ جنوری میں آپ نے یہ والی کھادیں ڈالنی ہوتی ہیں, اور دسمبر میں آپ نے جو فارم یارڈ مینیور والی کھادیں ہوتی ہیں وہ آپ نے دسمبر میں اس کو دینی ہوتی ہیں. چلیں میڈم, بہت شکریہ آپ کا.